بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج بات کریں کہ بندش کے حوالے سے کہ آخر یہ کون سی بلا کا نام ہے کہ ہر بندہ دو چیزوں کے پیچھے پوری یوٹیوب عامل حضرات اور باقی تمام احباب دو چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک باطنی آنکھ اور ایک ہائے بندش تو ہوئے بندش۔ آج انشاءاللہ کلیئر کر دیں گے کہ یہ ہائے بندش جو ہوئے بندش ہے یہ کس طرح لگتی ہے اور کون شخص لگاتا ہے اور کس وقت لگاتا ہے اور کیسے کیسے لگتی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائیں گی، آپ نے جانا نہیں ہے کہیں۔ سب سے پہلے وضاحت طلب بات یہ ہے آپ کی کہ ہمارے اوپر بندش، پہلے تو آپ کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بندش ہے۔ اچھا، خود بندے کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر بندش ہے؟ بندہ جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام آگے سے کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہ ڈالنا، مجھ سے دور رہنا ہے آپ نے، یعنی کہ وہ کام کا نہ ہونا بار بار آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دی ہے۔ وہ کچھ کرنے کا نام بندش ہوتا ہے۔ یہاں پر وضاحت طلب جو آپ کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے اوپر بندش کون لگاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، سب سے پہلے تو بات یہ ہے، آپ کے دشمن ایک ہوگا، دو ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، اس سے زیادہ تو آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے نا۔ یہاں پہ ہم نے بندش انسان پر لگانے کے لیے 1% حصہ استعمال کی ہے۔ انسان کے اوپر بندش لگاتا ہے صرف 1%، 100 میں سے، اور جنات بندش لگاتے ہیں انسان کے اوپر 99%۔ ابھی وضاحت طلب بات ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ جنات سے ہم کیا لینا دینا، جنات کا ہم سے کیا لینا دینا۔ یہ بات بہت زبردست چبھنے والی بات ہے کہ ہم انسان چلو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، پھر ہم بندش لگاتے ہیں، کسی کو اولاد کو کیا کر دیا، بیمار کر دیا، کسی کو کیا کر دیا، مختلف طریقوں سے نقصانات پہنچاتے ہیں جس کو ہم بندش کا نام دیتے ہیں۔ کام رک گیا، بندش کا نام ہے۔ کوئی وضاحت طلب بات ایسی تھی، کسی کو پوچھنا تھا، وہ آگے سے جواب نہیں دے رہا پیار محبت کا، یہ بندش لگ گئی ہے جی۔ اب بندش جو جنات لگاتے ہیں وہ کہاں سے لگاتے ہیں؟ اور آپ خواہ وہ عامل ہوں، خواہ ایک بہت بڑے عامل ہوں، عالم ہوں، کسی تعلق رکھتے ہوں، کسی شعبے سے بھی، آپ کے اوپر بندش لگائی جاتی ہے آپ کے اپنے گھر سے ہی۔ اب تو پریشانی والی بات ہے نا کہ ہمارے گھر میں یہ ہمارے اوپر بندش لگائی جا رہی ہے، یہ کیسے ہند کو عامل بات کر رہے ہیں جی؟ تو بالکل پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی غلطی اس میں یہاں پہ آ کے دونوں بندوں کی ہے، گھر میں رہنے والے دونوں احباب کی، میاں بیوی کی، یا اس میں اور بچے ہیں تو سب کی غلطی یہاں پہ شامل کی جائے گی۔ وہ کیسے شامل کی جائے گی؟ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ واش روم کے اندر بولنا منع ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ واش روم کے اندر سے بات نہیں کرنی چاہیے، مگر ہم بھی شور ڈال رہے ہوتے ہیں اندر سے، کبھی صابن، کبھی تولیہ، کبھی کیا چیز مانگ رہے ہوتے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے۔ پہلی غلطی یہاں پہ ہم کرتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی غلطی کہ ہمارے اوپر 24 گھنٹے بندش کیسے لگی ہوئی اور کون لگا رہا ہے، آپ نے غور و فکر نہیں کیا کبھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کریں گے، اس ویڈیو کے بعد آپ غور و فکر کریں گے کہ بندش واقعی ہمارے گھر میں ہم سے لگ رہی ہے، باقی تو کوئی ہمارے خلاف ہے نہیں۔ ابھی کھاتا پیتا بندہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ سر میں درد ہے جی، صبح اٹھتا ہوں جی، نماز پڑھ سارے کام کرتا ہوں، سر درد نہیں چھوڑتا جی، کندھے بھاری ہیں جی، گھٹنوں میں درد ہے جی۔ آپ نے اپنے گھر میں بندش لگانے کے لیے جنات خود رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں بندش۔ اب وہ کیسے لگاتے ہیں؟ بات ہو رہی ہے واش روم کی، ٹوائلٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے بندش کا سلسلہ چلا ہے؟ یہاں پہ آ کے جب آپ احباب واش روم کے اندر جاتے ہیں، سب سے پہلے بتایا گیا آپ کو کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں، یقینی بنائیں اس کو، اگر آپ ہر چیز سے چھٹکارا چاہتے ہیں، جادو جنات بندش سے چھٹکارا چاہتے ہیں، زندگی سکون دہ گھر میں گزارنا چاہتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں، تو کوشش کریں کہ آپ 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے جائیں۔ 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو واش روم میں دعا کے علاوہ پڑھ کے جائیں۔ جو حاجت ہے تو کوشش کریں کم از کم ایک دفعہ بسم اللہ کو ضرور پڑھ لیں دعا کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو وضاحت طلب بات ہے، آپ واش روم کے اندر چلے گئے، آپ کے کپڑے وہاں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، گھر کی مائیں بہنیں ہمارے کپڑے وہاں پہ لٹکا دیتے ہیں، تاکہ غسل کے لیے جائے یا نماز کے لیے جلدی ہے وہاں پہ لٹکا دیتے ہیں جی، آپ نے پہن کے جلدی نماز کے لیے چلا جانا ہے۔ اب کپڑے اندر لٹک گئے، کیل کے ساتھ لٹک گئے، ہینگر کے ساتھ لٹکا دیے گئے واش روم کے اندر۔ اب سمجھنے والی بات ہے، یہ بار بار کوئی بندہ بھی یہ آپ کو بات پیچیدگی باتیں کوئی نہیں بتائے گا، راز کی باتیں کوئی بھی نہیں بتاتا ہے
کیوں نہیں بتاتا ہے؟ بہت سارے معاملے مسائل ہوتے ہیں پھر بتانے میں بعد میں، کیوں کہ پھر بڑے جو نا وہ پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ گھر میں جب آپ بندش کا علاج کر لیں گے تو پھر باقی احباب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے جب کپڑے اندر لگ گئے واش روم میں، اب آپ کی انتظار ہے، آپ 10-15 منٹ، موبائل ایسا تباہ کر دیا ہمیں موبائل نے کہ کپڑے اندر لٹکے ہوئے ہیں، نماز کی تیاری ہے، اذان ہو چکی ہے، اب بھاگنا ہے ہم نے واش روم کے اندر، کپڑے ہمارے آدھے گھنٹے پہلے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب صاف کپڑے ہوں تو جو واش روم کے ناپاک جنات ہیں ان کو تو صاف چیز مل گئی اندر، کپڑے آ گئے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ نوزی بھی صاف کریں گے اور بہت سارے گندے کام جو ان کے ساتھ نجاست اپنی صاف کرتے پھریں گے، کیونکہ وہ ہے ہی گندے نا، ناپاک جنات ہیں۔ جب آپ پاکیزہ کپڑے اندر لگائیں گے اپنے تو وہاں پہ وہ ان کے ساتھ گندی حرکتیں کریں گے، پھر ان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، ناپاک جناتوں کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کو پڑھ کے دم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ بیمار ہوں، زیادہ دیر تک واش روم میں بیٹھیں، جنات کو زیادہ دیر تک ناپاکی حالت میں واش روم میں بیٹھنے سے بڑی چیزیں میسر ہو جاتی ہیں، ان کے کھانے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں ناپاکی جگہ میں، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں بندے بیمار ہوں واش روم میں زیادہ دیر تک ٹائم ضائع کریں اپنا، اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہمیں ملتی رہیں۔ تو کوشش کریں واش روم میں جو کپڑے لگائے جاتے ہیں وہ جب آپ جائیں اسی وقت خود لے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اوپر بندش کے 100% چانس نہیں بنیں گے۔ مائیں بہنیں ہیں واش روم کے اندر بیٹھ کے کپڑے دھلائی کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ بھی انہوں نے اگر بسم اللہ پڑھ لی 19 دفعہ، دعا پڑھ لی، ان کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ اگر نہیں پڑھی تو وہ ساتھ کپڑے دھوتے رہیں گے اور ساتھ میں وہ جنات گندے اپنا کام ان کپڑوں کے اوپر دم کرتے رہیں گے، نجاست پھینکتے رہیں گے۔ جب نجاست آ گئی تو ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ناپاک جناتوں کو۔ اسی لیے دعا ہے کہ آپ دعا پڑھ کے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے اندر جائیں واش روم کے۔ پھر کپڑے دھوتے ہیں جی، وہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں کپڑے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جنات اپنا نزلہ بھی، اپنے گند مند وہ ساری چیزیں صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس سے نجاست جسے کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، وہ جب نجاست لگی کپڑوں کے ساتھ، اب آپ جو مرضی کریں نا، وہ پھر اس کے ساتھ ہے، وہ نوست آپ کے جسم کے اندر داخل ہوگی ان کپڑوں کے ذریعے۔ پھر مائیں بہنیں جب غسل کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں تو بال جو جڑتے ہیں وہ وہیں پھینک دیتے ہیں۔ ایک کونے میں دیکھا ہوگا آپ نے، ایک شاپر وغیرہ لٹکا ہوتا ہے، وہاں پہ ساری اور مائیں بہنیں ایک شاپر کے اندر ہی اپنے بال واش روم کے اندر ہی ڈالتے رہتے ہیں، جو تھوڑے زیادہ ہو جائیں پھر دفن کر دیں یا کہیں جا کے پھینک آئیں گے۔ عورتوں میں سب سے زیادہ بندش اور تکلیف دہ جو کام ہے وہ یہ بالوں والا ہے، جو واش روم کے اندر بال رکھتے ہیں، واش روم کے اندر جو بال رکھتے ہیں، یہ تکلیف دہ بات ہے عورتوں کے لیے۔ ہر وقت دیکھیں جب شور گھر آتا ہے یا جو ہے نا بیان بھائی گھر آتے ہیں تو آگے جو ہے نا کچھ سچویشن اور ہی عورتوں کی بنی ہوتی ہے جو گھر میں موجود ہوتی ہیں، چڑچڑاپن ان پہ پایا جاتا ہے، اور یہ کر رہی ہوں میں، یہ پورا دن یہ کر رہی ہوں میں، وہ کر رہی ہوں میں، یہ کر رہی ہوں، وہ صرف نوست کیا ہے ان بالوں کی وجہ سے جو آپ کے اندر واش روم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کو تو کھلا موقع مل گیا ناپاک جناتوں کو، ٹھیک ہے، وہ تو دم کرتے رہیں گے، اس کے اوپر نجاست پھینکتے رہیں گے بالوں کے اوپر۔ اب بالوں کے اوپر نجاست پھینکنے کا مطلب یہ ہے اس بندے کے اوپر نجاست پھینکنا ہے۔ تو کوشش کریں گھر سے یہ جو ناپاکیاں یہ ختم کریں، واش روم کے اندر بسم اللہ شریف پڑھ کے جائیں، دعا پڑھ کے جائیں۔ جو احباب کہتا ہے میں مطمئن ہو جاؤں تو اس کو چاہیے وہ 19 بار بسم اللہ پڑھ کے واش روم کے اندر داخل ہو۔ رب کے حکم سے کپڑے پہلے نہ لٹکائیں، جب جائیں غسل کی وہاں اس وقت لے کے جائیں۔ بال اندر مائیں بہنیں جو لٹکاتی ہیں شوپر میں وہ وہاں پہ نہ لٹکائیں، یعنی کہ واش روم کے بالٹی لوٹا اس مگ کے علاوہ اور واش روم کے آپ کے پہننے کی کوئی چیز بھی اندر موجود نہ ہو۔ اور بچوں کو کوشش سمجھائیں کہ واش روم میں جا کے آوازیں نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کل کو بچے بیمار ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ مسئلے مسائل صرف آپ کے واش روم سے ہوتے ہیں۔ ایک بچے گھر سے باہر ہی نکلتے ہیں تو کسی بندے کو ان کا کیا لینا دینا ہے، مگر نہیں، یہ گھر میں جو واش روم میں ناپاک جنات ہیں، جیسی بات ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے میرے رب مجھے ناپاک جنوں اور جنیوں سے نجات عطا فرما۔ جب آیت مبارکہ دعا مبارکہ اپنے اوپر یہ راز چھپائے ہوئے ہے تو آپ اس پہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں میرے بیان بھائیوں؟ جب راز ہے، آیت مبارکہ ہے، دعا ہے، آپ جب اس کا راز سمجھ رہے ہیں، ترجمہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ بندش کا 100% 99% چانس آپ کے گھر میں آج سے آپ ہندکو عمل کی جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ ایک تہیہ کر لیں، تمام بہن بھائی جن کے سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے،
کوئی ایسی مجبوری ہے جو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، جاتی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ گھر میں لڑائی جھگڑے فسادات پڑ رہے ہیں، طلاق تک معاملات جا رہے ہیں، آپ نے 19 بار، ایک دفعہ نہیں 19 بار آپ نے ایک دفعہ دعا پڑھ لیں واش روم کی، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اندر چلے جائیں، رب گواہ ہے کہ انشاءاللہ 3 دن کے بعد اپنے آپ کو آپ ایسے محسوس کریں گے کہ زندگی میں آپ سب کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لائف بالکل سکون سے گزرے گی، بالکل سکون سے گزرے گی۔ یہ جو بندش والے معاملات ہیں نا، یہ ایسے ختم ہوں گے، خواہ وہ کسی انسان کی بھی ہوئی نا تو پھر بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بندش جو لگانے والے جنات تھے وہ آپ کے واش روم کے اندر موجود ہیں۔ جب دعا اور 19 بار بسم اللہ پڑھی جائے گی تو یہ آپ سے معافیاں مانگیں گے، جناب جلدی کرو نکلو یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی موت کا سما ہے، پڑھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ ان کی موت کا ذریعہ ہے جنات کا، ناپاک جناتوں کا۔ آگے سے آج کل ہم ماڈرن بھی ہو گئے ہیں، فیشن دار بھی ہو گئے ہیں، واش روم ہمارے کمرے کے اندر ہے۔ آپ بتائیں نا، ایک شخص ہے، ایک کتا مثال لے لیتے ہیں، اس کے پاؤں باہر گندگی سے بھرے ہوئے، وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں جہاں وہ پاؤں لگائے گا نجاست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باہر سے گند لگا کے وہ آیا ہے، گندگی لگا کے ہے، پیخانہ لگا کے، اب وہ جہاں جہاں چلے گا نجاست ہوگی، آپ کیا کریں گے؟ اس کو دھلائی کریں گے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، جب ناپاک جنات آپ کے دروازے سے ہو کے آپ کے واش روم میں جائیں گے تو جو گیر تھوڑا راستہ بنتا ہے 10-15 قدم کا، تو وہ نجاست ہے ساری۔ کوشش کریں جب دروازہ رات کو بند کریں کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں کھولیں، تاکہ ان کو بڑی تکلیف ہو پھر ناپاک جناتوں کو۔ اور بسم اللہ شریف اس کے بعد جو بندہ ویڈیو دیکھ کر اہتمام کرے گا 19 دفعہ پہلے دعا پڑھنی ہے، پھر 19 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ کو گارنٹی ہے جی ان کو عامل کی طرف سے انشاءاللہ۔ یہ جو بندش ہے نا، جو آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا، جو لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، وہ جی میرے اوپر فلاں عامل نے بندش لگا دی ہے، خدا کے بندو ابھی مجھے آپ سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کے اوپر کیوں بندش لگاؤں گا؟ کوئی احباب کیوں بندش لگا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر بندش ہے بھی نا جی، تو ماں بہن بھائی سماعت فرمائے، اگر آپ کے اوپر بندش ہے بھی نا، آپ اس عمل کو کریں، کنٹینیو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا دماغ ایسا سکون میں ہوگا، ایسا سکون میں ہوگا کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں، میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں شیئر کروں کہ اس کی کتنی برکت ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو برکت تب اس میں ڈلتی ہے، باعث مجبوری تو کوئی شخص بھی کام کر لے گا، مگر یہ جو واش روم والا کام ہے، دعا کے علاوہ آپ 19 دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے نا، میرے رب کے حکم سے، سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے انشاءاللہ تمام ماؤں بہنوں کو، بہن بھائیوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ 19 دفعہ پڑھیں گے، جب دعا کریں گے واش روم کی پڑھ کے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کے حکم سے آپ اٹھتے بیٹھتے آپ دعا دیں گے انشاءاللہ، بالکل گارنٹی ہے کہ آپ دعا دیں گے ہمیں۔ جس نے ویڈیو دیکھ لی وہ ہمارے لیے دعا کرے گا، واقعی کسی نے عمل بتایا جی، یہ سمجھیں کہ دنیا کا آخری عمل ہے جو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، وہ آپ ساتھ شیئر کیا ہے، آپ خود بھی کریں۔ اور مریض شخص، جو مریض شخص ہیں، جب اس کے لیے آپ پانی لاتے ہیں، اگر وہ باہر چرپائی کی غسل ہے، ایسے مریض ہیں جو چرپائی کے اوپر ہی غسل کر رہے ہیں، تو 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے نا، پانی کے اوپر جو واش روم سے لا رہے ہیں، پھر اس بندے کو غسل کرائیں۔ اگر بندے کو واش روم میں لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر دم کریں، بچے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، ٹھیک، یہاں تک ایک مگ بھی اٹھانے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو صرف ہاتھ دھلائی کرنی ہے، تو پھر بھی 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے باہر کھڑے ہو کے جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ دیکھیں، برکتیں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، لڑائی جھگڑے ختم، بندشیں ختم، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جتنے میرے الفاظ ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کسی بندے کو، کسی بہن بھائی کو اگر کوئی الفاظ میں غلطی آ جائے، کہیں کوئی ایسا مسئلہ ناگوار گزرے، تو ہم اس سے معافی کے بھی طلبگار ہیں، ہمیں معاف بھی کر دیجیے گا۔ اور یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس سے آپ آشنائی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل تھا آج کا جو آپ سے شیئر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی مائیں بہنیں اور تمام احباب دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، لوگوں کو بھی کروائیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا کریں، یہ جو بیل کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیا کریں، یہ نئی جو ویڈیو آتی رہتی ہے یہ آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ باقی تمام تر تفصیلات کسی بہن کو نہ سمجھ آئے تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، جو استخارے والے طریقہ کار ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہمیں ٹھوس بات چاہیے، بس ہمارے ساتھ یہ ہے جی اس کی متبادل حال بتا دیں بس،
ہم نے شادی کرنی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں یہ رکاوٹ آ رہی ہے، اس کے بعد بہترین حل بتا دیں بس. وہ ہم نے لگا کہ آپ کو نقوش سینڈ کرنے ہیں، نقوش سینڈ کر دیں گے. ہمیں لگا کہ آپ کو وظیفہ بتانا ہے تو وظیفہ بتا دیں گے. ہمارا جو بھی وظیفہ ہوگا، ہماری کوشش ہوگی صرف آپ کو 19 دن تک لے کے جائیں. آپ کے جو بھی معاملات ہیں 19 دن کے اندر ختم ہو جائیں انشاءاللہ. خدا حافظ.